اصل کے رضا حق کی ہے صدا، حشر تلک جاری رہے فیض رضا۔ امام قسطلانی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ترازو کے ایک پلے میں آمنہ کے لال کو بٹھا دیا جائے اور دوسرے پلے میں زمین کو رکھ دیا جائے، آسمان کو رکھ دیا جائے، شجر و حجر کو رکھ دیا جائے، تمام ملائکہ کو اسی پلے میں رکھ دیا جائے۔ آگے امام قسطلانی علیہ رحمہ کہتے ہیں اسی دوسرے پلے میں جو ہے جناب جبریل بھی ہوں، جناب میکائیل بھی ہوں، جناب اسرافیل بھی ہوں، جناب عزرائیل بھی ہوں۔ آگے امام قسطلانی علیہ رحمہ کہتے ہیں اسی دوسرے پلے میں تمام ملائکہ کو بٹھا دیا جائے، اسی دوسرے پلے میں جو ہے تمام حوروں کو رکھ دیا جائے، اسی دوسرے پلے میں جو ہے جنت کو سمیٹ کر رکھ دیا جائے۔ امام قسطلانی علیہ رحمہ کہتے ہیں اسی دوسرے پلے میں زمین کو اٹھا کر رکھ دیا جائے، اسی دوسرے پلے میں جو ہے حضرت آدم بھی ہوں، حضرت شیس بھی ہوں، حضرت نوح بھی ہوں، حضرت ابراہیم بھی ہو، حضرت اسماعیل بھی ہوں، اسی دوسرے پلے میں کائنات کا ایک ایک ذرہ ہو۔ امام قسطلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں 18,000 مخلوقات اسی دوسرے پلے میں ہو۔ اب امام قسطلانی علیہ رحمہ کہتے ہیں اب اگر ان کا آپس میں وزن کیا جائے تو قسم خدا کی کائنات کے ایک ایک ذرے پر میرے نبی تمام چیزوں پر بھاری رہیں گے۔ آخر امام قسطلانی علیہ رحمہ نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ آخر امام قسطلانی علیہ رحمہ نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی کہ میرے نبی سب سے افضل و اعلیٰ ہیں؟ تو امام قسطلانی علیہ رحمہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے مجدد ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے مفسر ہیں۔ امام قسطلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، جناب موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی اے پروردگار، اے میرے مولا تو نے جن نعمتوں سے مجھ کو سرفراز فرمایا ہے، میرے پروردگار تو نے مجھ سے پہلے ایسی نعمتیں کسی کو عطا نہیں کی ہیں۔ اے میرے پروردگار میں تیرا کلیم ہوں، مولا تو نے مجھے 40 دن جو ہے تو نے کوہ طور پر بلایا ہے، مولا میں نے تیرا دیدار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تو میرا کلیم ضرور ہے، اے موسیٰ میں نے کوہ طور پر ضرور بلایا ہے، موسیٰ میں نے تجھ کے توریت ضرور عطا کی ہے، لیکن موسیٰ جو ہم نے دیا ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اور اے موسیٰ میں نے اپنے نبی، اے موسیٰ میں آخری زمانے میں اپنے ایک محبوب کو پیدا کروں گا جن کا نام محمد ہوگا۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں پروردگار ان کی شان، ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اب اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا، اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو زمین کو پیدا نہ کرتا، آسمان کو پیدا نہ کرتا، شجر و حجر کو نہ بناتا، برگ و ثمر کو نہ بناتا۔ اور اے موسیٰ کان کھول کر سن لو، اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو موسیٰ جبریل کو نہ بناتا، میکائیل کو نہ بناتا، اسرافیل کو نہ بناتا، عزرائیل کو نہ بناتا۔ اے موسیٰ اگر اپنے محبوب کو میں پیدا نہ کرتا تو اے موسیٰ کان کھول کر سن لو، میں آسمانوں کو نہ بناتا، میں درختوں کو نہ بناتا۔ اے موسیٰ میں نے آدم کو پیدا کیا تو محبوب کے صدقے میں پیدا کیا، میں نے حضرت نوح کو پیدا کیا تو اپنے محبوب کے صدقے میں پیدا کیا۔ اے موسیٰ کان کھول کر سن لو، میں نے ابراہیم خلیل اللہ بنایا تو اپنے محبوب کے صدقے میں بنایا۔ اے موسیٰ کان کھول کر سن لو، میں نے تمام کائنات کو وجود بخشا ہے تو اپنے محبوب کے صدقے میں بخشا ہے۔ اس لیے موسیٰ اگر اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو موسیٰ میں تجھ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ عالم کی ایک ایک چیز میں نے پیدا کی ہے تو اپنے محبوب کے صدقے میں پیدا کی ہے۔ اس لیے امام قسطلانی علیہ رحمہ نے اتنی بڑی بات کہی ہے۔ اسی حدیث پاک کی روشنی میں امام قسطلانی علیہ رحمہ نے اتنی بڑی بات کہی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا نکاح حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، لیکن حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت جو ہے اس وقت 90 سال کے قریب پہنچ چکی تھی، حضرت سارہ کہتی اے ابراہیم آپ جو ہیں دوسرا نکاح کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا نکاح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ اب جب دوسرا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب یہ بات
حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھی کہ مجھ سے کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی اور حاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوئے تو حضرت سارہ جو ہے مایوس رہنے لگی. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم تم حاجرہ کو اسماعیل کو لے کر کسی دوسرے مقام پر انہیں چھوڑ کر آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے حضرت حاجرہ کو اپنے ساتھ لیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا. ایک بات میں آپ کے سامنے اور یہاں پر واضح کر دوں, یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حضرت سارہ کی بات پر عمل کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ حکم خدا تھا. اللہ رب العزت نے پہلے ہی حکم دے دیا تھا کہ ابراہیم اے میرے خلیل تم اسماعیل اور حاجرہ کو جو ہے فلاں مقام پر چھوڑ کر آؤ. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل کو لیا اور اپنی نیک بیوی حضرت حاجرہ کو لیا اور ایک ایسے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے جہاں چاروں طرف درخت ہیں اور جہاں دور دور تک جو ہے پانی نظر نہیں آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نیک بیوی کو اتار دیا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ کی گود میں دے دیا اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلنے لگے حضرت حاجرہ نے پوچھا اے میرے شوہر, اے میرے سر کے تاج, اے اللہ کے خلیل, اے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام آپ اس بیابان میں ہم کو کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابھی کوئی جواب نہ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر خاموشی کے ساتھ چلنے لگے لیکن تھوڑی دور پر پہنچتے ہیں حضرت حاجرہ آگے بڑھتی ہیں, پھر اپنے شوہر کے قریب جاتی ہیں, اپنے شوہر سے کہتی ابراہیم اے میرے سر کے تاج, اے ابراہیم خلیل اللہ آپ اس بیابان میں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا لیکن جب حضرت حاجرہ نے تیسری بار پوچھا اے میرے شوہر کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے پاس وحی نازل کر دی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا حاجرہ ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے کہ اسماعیل کو جو ہے اور حاجرہ کو اسی مقام پر چھوڑ دیا جائے. اب حضرت حاجرہ کا جواب سنو, اس نیک بیوی کا جواب سنو اور اللہ کی رضا پر کیسے راضی رہنا چاہیے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ امت محمدیہ کی عورتوں کو یہ درس دے رہی ہیں. حضرت حاجرہ کہتی ہیں کہ اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میں پوری زندگی یہاں پر بسر کر سکتی ہوں. حضرت ابراہیم وہاں سے چلے گئے. حضرت حاجرہ کے پاس تھوڑا سا پانی ہے اور چند کھجوریں حضرت حاجرہ کے پاس ہیں. حضرت حاجرہ کو جب پیاس لگتی حضرت حاجرہ پانی پی لیتی اور جب بھوک لگتی تو ایک کھجور کھا لیتی. لیکن حاجرہ فرماتی ہیں کچھ دن کے بعد وہ پانی ختم ہو گیا اور وہ کھجوریں ختم ہو گئیں. اب میرا بچہ اسماعیل رونے لگا, میرا بچہ زاروں قطار اسماعیل رونے لگا. میں نے اپنے اسماعیل کو اپنی گود میں لیا اور میں نے جیسے ہی اپنے پستان سے اسماعیل کو لگایا ہے تو میرے پستان میں اتنا دودھ نہیں تھا جو میں اسماعیل کو پلا دیتی. اب میرا اسماعیل جب رونے لگا مجھ سے پیاس نہ دیکھی گئی, مجھ سے اسماعیل کا رونا نہ دیکھا گیا. مسلمانوں جب ایک اولاد ماں کے سامنے روتی ہے تو ماں کے دل سے پوچھو کہ اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے. اور یہ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی نیک بیوی ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے ان کے مقام کو بلند و بالا کیا ہے. حضرت حاجرہ فرماتی ہیں اب جب میں نے اپنے بچے اسماعیل کو روتے ہوئے دیکھا تو میں پاس کی پہاڑی پر صفا نام کی پہاڑی پر میں دوڑ کر پہنچی اور جب میں صفا پر پہنچتی ہوں میں نے دور دور تک دیکھا لیکن مجھے کہیں پانی نظر نہ آیا. پھر میں مروا پر پہنچتی, میں نے مروا پر دیکھا لیکن مجھ کو پانی نظر نہ آیا. اب جب میں اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھتی تو میں دوڑتی ہی اسماعیل کے پاس آ جاتی, اپنے اسماعیل کو گود میں لیتی, اپنے اسماعیل کو اپنی چھاتی سے لگاتی. لیکن میرا اسماعیل زاروں قطار روتا جاتا. میں پھر صفا پر جاتی, کبھی مروا پر چاہتی. میں لگاتار چاروں طرف پانی کو تلاش کرتی لیکن مجھے کہیں سے پانی نہ ملا. اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا کہ میری نیک بندی جو ہے اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے وہ صفا اور مروا پر دوڑ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیج دی, حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا. حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتے ہیں
اور جناب اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں اے اسماعیل تم اپنی ایڑی کو جو ہے زمین پر مارو، یہ تمہارے رب کا حکم ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی ایڑی کو زمین پر مارا ہے تو قسم خدا کی اسی زمین سے جو ہے زمزم کا پانی، ایک پانی کا چشمہ نکلنے لگا۔ اب جب حضرت حاجرہ واپس آتی ہیں، حضرت حاجرہ نے کیا دیکھا کہ اسی زمین سے پانی نکلنے لگا۔ حضرت حاجرہ نے اس پانی کو مٹی سے روکا اور ساتھ ساتھ حضرت حاجرہ نے کہا اے زمزم۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ زمزم کا جو معنی آتا ہے، زمزم کا معنی آتا ہے رک جا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر حاجرہ جو ہیں لفظ زمزم نہ کہتی تو پوری دنیا کو سیراب کرنے کے لیے یہ زمزم کا تنہا پانی کافی ہو جاتا۔ یہ دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اگر اپنے پیر کی ایڑی زمین پر ماری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے جو ہے آب زمزم کو نکال دیا ہے۔ اور زمزم کی مسلمانوں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ زمزم جو ہے نا وہ بھوک کو بھی مٹاتا ہے اور وہ پیاس کی شدت کو بھی کم کرتا ہے۔ ادھر جب یہ زمزم کا چشمہ، یہ زمزم کا پانی نکلنے لگا، اب وہیں پر جو ہے ایک قبیلہ آیا اور قبیلے کے کچھ لوگ اور وہیں پر آباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف جو ہے جب 9 سال یا 13 سال کی ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے بڑی محبت کرتے تھے، اور محبت کیوں نہ کریں، 90 سال کی عمر پر بڑی دعاؤں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کو عطا کیا ہے۔ بڑی التجا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، حضرت حاجرہ نے کی تھی۔ 90 سال کی عمر پر حضرت اسماعیل ملے تھے۔ فرشتوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اپنے بیٹے اسماعیل سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی الفت کا اظہار کرتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا پروردگار جس ابراہیم کو تو اپنا خلیل بنایا ہے، پروردگار اب وہ اسماعیل سے بڑی محبت کرتا ہے، اور مولا تیرے خلیل کی محبت اب تجھ سے کم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے فرشتوں یہ میرا خلیل ہے۔ فرشتے کہتے ہیں پروردگار تب تو اپنے خلیل کا امتحان لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہوا۔ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی پکارنے والا پکارتا ہے کہ ابراہیم ہماری راہ میں قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح کو اٹھتے ہیں اور جو اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی راہ میں 100 اونٹوں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ لیکن جب دوسری رات ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہی خواب دیکھا کہ کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے اور کہتا ہے کہ ابراہیم ہماری راہ میں قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے دن جو ہے 1000 اونٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جب تیسری رات ہوئی تو میں نے پھر یہی خواب دیکھا۔ خواب میں میں نے کیا دیکھا کہ کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے اور پکار کر کہتا ہے اے ابراہیم ہماری راہ میں وہ چیز قربان کرو، وہ جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اسماعیل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اب جب صبح کا سفیدہ پھیلا میں حاجرہ کے پاس گیا، میں نے حاجرہ سے کہا اے میری نیک بیوی تم اسماعیل کو جو ہے نئے کپڑے پہنا دو، ان کی آنکھوں میں سرما لگا دو۔ حضرت حاجرہ نے پوچھا میرے سر کے تاج اے ابراہیم خلیل اللہ آخر وجہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری بیوی، اے میری نیک بیوی حاجرہ وجہ یہ ہے پڑوس کے گاؤں میں دعوت ہے، شاہی محل میں دعوت ہے، میں اپنے اسماعیل کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ حضرت حاجرہ فرماتی ہیں میں نے اسماعیل کو نئے کپڑے پہنائے، سر میں تیل ڈالا، آنکھوں میں سرما لگا دیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلنے لگے، اب جب شیطان نے دیکھا کہ ابراہیم اتنے بڑے کام کو کرنے جا رہے ہیں، اتنی بڑی قربانی کو کرنے جا رہے ہیں، شیطان نے سوچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قربانی سے روکنا چاہیے۔ اب سب سے پہلے یہی ابلیس جو ہے سب سے پہلے حضرت حاجرہ کے پاس پہنچا اور حضرت حاجرہ سے کہا اے حاجرہ جانتی ہو تمہارے شوہر ابراہیم جو ہیں تمہارے بچے اسماعیل کو
لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے کہا پڑوس کے گاؤں میں لے کر جا رہے ہیں، ایک شاہی دعوت میں لے کر جا رہے ہیں۔ ابلیس نے کہا حاجرہ تمہارے شوہر ابراہیم جو ہے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک باپ جو ہے اپنی اولاد کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا یہ تمہارے رب کی طرف سے حکم ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا ہے کہ اسماعیل کو ہماری راہ میں قربان کر دو۔ اب حضرت حاجرہ کا جواب سنو۔ حضرت حاجرہ کہتی ہیں اے ابلیس یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر اللہ رب العزت اگر مجھے ایسے 10 اسماعیل عطا کرتا اور اگر رب کا حکم آ جاتا تو میں سب کو اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کر دیتی۔ ذرا قربان جاؤ مسلمانوں ان کی عظمت پر، ذرا ان کی شان پر قربان جاؤ۔ کیسا امتحان اللہ والوں نے اللہ کی راہ میں دیا ہے۔ اب جب شیطان کا بس جو ہے ماں پر نہ چلا، یہی ابلیس جو ہے اب حضرت ابراہیم کے پاس آ گیا۔ حضرت ابراہیم سے کہا اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا میرے رب کا حکم ہے کہ اسماعیل کو میری راہ میں ذبح کر دیا جائے۔ ابلیس نے کہا ابراہیم خواب کی وجہ سے جو ہے اسماعیل کو جو ہے تم قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہو، حضرت ایک خواب کی بنا پر تم اپنی اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ میرے رب کا حکم ہے اور میں اپنے رب کے حکم کے آگے، رب کی رضا کے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ جب اس کا بس یہاں پر بھی نہیں چلا، ایک بات میں آپ کے سامنے اور بیان کر دوں۔ امام جلال الدین سویتی علی رحمہ کہتے ہیں، امام قسطلانی علی رحمہ کہتے ہیں اور میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت الرضوان کہتے ہیں کہ نبیوں کو جو خواب ہوتے ہیں وہ خواب سچے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت خواب میں جو ہے ان کو اوپر وحی نازل کرتا ہے، اس لیے نبیوں کو جو خواب ہوتے ہیں وہ خواب سچے ہوتے ہیں۔ اور اگر نبی کسی امتی کے خواب میں آ جائے تو اس خواب میں جو کبھی شیطان وسوسہ نہیں ڈال سکتا ہے۔ یہ ان اماموں کے قول ہیں۔ اب حضرت ابراہیم پر جب اس کا بس نہ چلا، حضرت اسماعیل کے پاس آ گیا۔ حضرت اسماعیل سے کہا اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرے باپ ابراہیم جو ہے مجھے پڑوس کے گاؤں میں دعوت میں لے کر جا رہے ہیں۔ کہا اسماعیل یہ تمہاری بھول ہے، تمہارا باپ تم کو جو ہے ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک باپ جو ہے اپنی اولاد کو کیسے قربان کر سکتا ہے؟ اس نے کہا ابلیس نے کہا یہ اسماعیل وجہ یہ ہے کہ تمہارے رب کا حکم ہے کہ اسماعیل کو ہماری راہ میں قربان کر دیا جائے۔ حضرت اسماعیل کا جواب سنو۔ ابھی 9 یا 13 سال کی عمر پر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں اپنی محبت کیسی ڈال رکھی ہے۔ اسماعیل کہتے ہیں اے ابلیس یہ ایک جان ہے، اگر ایسی سینکڑوں جان ہوتی سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اب جب اس کا بس نہ چلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اب جب مینا کے میدان میں پہنچے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا اگر یہ میرے رب کا حکم ہے، اگر رب کی طرف سے وحی آ چکی ہے تو میرے بابا تم مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے تم مجھے قربان کر دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب لٹا دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری کو لے لیا، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا جان میری یہ خواہش ہے، کیا میری تم کچھ خواہش کو پورا کرو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے بیٹے تم اپنی خواہش کو کہو، میں تمہاری خواہش پوری کروں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں بابا جان جب تم چھری کو چلاؤ تو بابا جان اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لینا۔ میں نے عالم تصور میں کہا کہ اسماعیل علیہ السلام آپ کے قدموں پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، آخر اپنے والد ماجد کو آنکھوں پر پٹی باندھنے کا حکم کیوں دیا؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عالم تصور میں جواب دیا وجہ یہ ہے کہ میرے باپ کے سینے میں جو دل ہے وہ ایک باپ کا دل ہے، جس باپ نے راتوں کو جاگ کر اللہ سے مجھ کو مانگا ہے۔ ایسا نہ ہو جب چھری چلے تو میرے باپ کی شفقت جو ہے میرے باپ کی شفقت غالب آ جائے اور اس عظیم قربانی سے میرا باپ رک جائے، اس لیے جو ہے میرے والد ماجد تم اپنی آنکھوں کے پر پٹی باندھ لینا۔ حضرت اسماعیل نے کہا بابا میری ایک دوسری خواہش اور ہے۔ کہا بیٹا دوسری خواہش کیا ہے؟ کہا بابا جان
जब तुम छुरी को चलाने लगो बाबा जान तुम मेरे हाथ और पैरों को बांध देना। कहा बेटा पैरों को क्यों बांधूं, हाथों को क्यों बांधूं? हजरत इस्माइल का जवाब सुनो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं बाबा जान जब छुरी चलती होगी और बाबा जान जब मेरा गला कटेगा ना तो बाबा जान मुझे तकलीफ होगी और तकलीफ की वजह से मेरे हाथ और पैर जो हैं हिलेंगे। बाबा जान ऐसा ना हो तुम्हारे दिल में रहम आ जाए और तुम्हारा हाथ इस कुर्बानी से रुक जाए, इसलिए बाबा जान तुम मेरे जो हाथ पैरों को बांध देना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ पैरों को बांध दिया। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं बाबा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि जब तुम मुझे कुर्बान कर चुको तो बाबा जान मेरे ये कपड़े जो हैं मेरी वालिदा को ना दिखाना, क्योंकि मेरी वालिदा के सीने में जो दिल है वो एक माँ का दिल है और मेरी माँ जो इस गम को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, इसलिए मेरे बाबा तुम मेरी वालिदा को ना बताना। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है उस वसीयत पर भी अमल कर लिया। अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी को लिया है और हाथ और पैरों को बांध दिया है और अपने आंखों पर पट्टी को बांध लिया। तमाम फरिश्ते हैरान हैं, तमाम हूरें हैरान हैं, चरिंदो परिंद हैरान हैं। या अल्लाह ये क्या होने जा रहा है? एक बाप अपनी औलाद को कैसे कुर्बान कर सकता है? फरिश्ते कह रहे हैं या अल्लाह इब्राहिम आज़िम शान कुर्बानी को करने जा रहे हैं। कायनात का एक एक जर्रा हैरान है। या अल्लाह ये क्या होने जा रहा है? लेकिन जरा रब की कुदरत को देखते हुए चलो, जरा रब की कुदरत को देखते हुए चलो। इधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी को लिया है। अब जब छुरी को इस्माइल के गले पर चलाया है तो तारीख इस बात की गवाह है कि छुरी चल रही है लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम का गला नहीं कटा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर छुरी को चलाया लेकिन गला ना कटा। तीसरी बार फिर छुरी को पूरी जान से चलाया लेकिन गला ना कटा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसी छुरी को जो है एक पत्थर पर मारा तो पत्थर जो है टुकड़े टुकड़े हो गया। हजरत इब्राहिम ने कहा ए छुरी तूने इतने बड़े पत्थर को तोड़ दिया लेकिन तूने मेरे इस्माइल के गले को क्यों नहीं काटा? तो छुरी ने जवाब दिया अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम वजह यह है कि तुम एक बार काटने का हुक्म देते हो और तुम्हारा रब 70 मर्तबा मुझे इस्माइल के गले को काटने से रोकता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अब जब छुरी को लिया है, अब जब जो है तीसरी बार छुरी को चलाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से दुम्बे को भेज दिया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को खड़ा कर दिया और उसी दुम्बे को जो है अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान यानी ज़िब्ह कर दिया गया। आज जो पूरी दुनिया के अंदर कुर्बानियाँ होती हैं ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जो आज हम कुर्बानियों को करते हैं। यही हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज़ की है मेरे परवरदिगार तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है? अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई ए इब्राहिम क्या तुम्हें हमारी कुदरत पर भरोसा नहीं है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं परवरदिगार मुझे तेरी कुदरत पर भरोसा है लेकिन परवरदिगार मैं ये देखना चाहता हूँ मौला तुम मर्दों को कैसे जिंदा करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इब्राहिम ए मेरा खलील तुम 4 परिंदों को ले लो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदों को ले लिया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इब्राहिम इन्हें सबको ज़िब्ह कर दो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको ज़िब्ह कर दिया। अब ज़िब्ह करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ए इब्राहिम इनके गोश्त को तुम जो है इनके गोश्त को महीन महीन कर दो। अब उनके गोश्त को बिल्कुल बारीक कर दिया गया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इब्राहिम इनके सरों को तुम अपने हाथ में थाम लो और इनके गोश्त को जो है तुम पहाड़ियों पर बिखेर दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस गोश्त को जो है उन परिंदों के गोश्त को जो है पहाड़ियों के ऊपर बिखेर दिया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इब्राहिम अब तुम इन परिंदों को पुकारो। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब उन परिंदों को पुकारा है तो कसम खुदा की वही परिंदे जो हैं वही परिंदे उन पहाड़ियों से दौड़ते हुए चले आए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं और सबके सब जिंदा हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ए इब्राहिम जिंदगी दे ए इब्राहिम मौत देता हूं तो मैं देता हूं। इब्राहिम जिंदगी किसी को अता करता हूं तो मैं देता हूं। इसलिए मुसलमानों मौत अगर देता है तो मेरा परवरदिगार देता है, अगर किसी को जिंदगी देता है तो मेरा परवरदिगार देता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मेरे खलील अगर बादशाहत किसी को देता हूं तो मैं देता हूं, अगर किसी को मोहताज बनाता हूं तो मैं बनाता हूं।
ہوں، اگر کسی کو اولاد عطا کرتا ہوں تو میں عطا کرتا ہوں، کیونکہ اس پوری کائنات کے ایک ایک ذرہ کو اگر کسی نے پیدا کیا ہے تو ابراہیم تیرے رب نے پیدا کیا۔